السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ سامعین تک پہنچ پائے۔ تکبیرات تشریق کے چند اہم مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ 3 دفعہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جو غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 2، تکبیرات تشریق شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، مرد، عورت سب پر واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، تکبیرات تشریق قدر بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں۔ ضرور پڑھنی چاہیے اور مناسب بلند آواز میں پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے، خواہ نماز باجماعت پڑھی جائے یا بغیر جماعت کے پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی کی باجماعت نماز رہ جائے یا جماعت سے کچھ رکعات رہ جائے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہیں۔ عموماً لوگ اس میں جھجک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تکبیرات کو آہستہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی جھجک والی بات نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کوئی تکبیرات کہنا بھول گیا تو اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ لینی چاہیے، اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، مثلاً وضو ٹوٹ گیا، باتیں کر لی، مسجد سے نکل گیا یا کھلے میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل آیا تو تکبیرات فوت ہو گئی، اب کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، اس پر استغفار ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز اسی سال ایام تشریق میں قضا کرے تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ایام تشریق میں قضا کرے یا ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز ایام تشریق کے بعد قضا کرے تو تکبیرات نہ کہے۔ مسئلہ نمبر 9، نماز عید کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 10، نماز عید کے لیے عیدگاہ یا جہاں نماز عید ادا کرنی ہے اس کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔